کہتے ہیں کہ ایک عورت 70 سال عمر ہے لیکن بالوں کو کالا رنگ لگاتی ہے، مقصد 70 سال کی عمر میں بھی اس کا فیشن کا شوق ابھی ختم نہیں ہوا۔ اب قبر کے زمانے ہیں کہ کالا رنگ لگانے کے زمانے ہیں؟ بہرحال اگر لگانا چاہے کالا ناجائز ہے، کالے کے علاوہ اور کوئی رنگ لگا سکتی ہے۔ مجھے یاد ہے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کے جو شیخ تھے نا وہ حضرت خلیفہ غلام احمد دین پوری تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ بڑے لوگوں میں تھے، اللہ والے بھی تھے، اولیاء اللہ میں سے بھی تھے، اور مجاہد بھی تھے۔ کفار کے خلاف، انگریزوں کے خلاف انہوں نے جہاد کیا، بڑے لوگ تھے۔ بہرحال تو والد صاحب کہتے ہیں میرا حج پر آنے کا ارادہ تھا اور میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے۔ میں نے سوچا اب نیت کر لی ہے تو چلو اللہ مسبب الاسباب ہے، پہلے اپنے شیخ کے پاس جا کے دعا تو کروا لوں، اجازت بھی لے لوں۔ وہ کہتے ہیں تہجد کے وقت میں دین پور میں پہنچا۔ دین پور جو ہے نا خانپور سے چھوٹا سا ایک قصبہ ہے۔ فرماتی ہے میں وہاں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ حضرت تو غسل کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت کو ذکر اللہ کی اتنی حرارت تھی کہ اس زمانے میں جب پانی پر یعنی پٹڑی جمی ہوئی ہے نا، حضرت وہاں بڑے ٹھنڈے پانی میں غسل کرتا اور ململ کا کرتا پہن۔ ذکر اللہ جو ہے نا اس کے اندر بڑا کمال ہے۔ فرماتے ہیں میں آیا تو حضرت کے کو خچر تھا، بگھی بنی ہوئی تھی، اس پہ بیٹھے ہوئے تھے، واپس آ رہے تھے۔ میں نے جب دیکھ لیا، میں نے کہا ابو خیر محمد ہو؟ میں نے کہا جی کیسے آئے؟ میں نے کہا حضرت حج پہ جا رہا ہوں۔ میں نے کہا اجازت بھی لے لوں، دعا بھی کرا لوں۔ تو میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں یا ہیں۔ تو حضرت نے اپنی داڑھی پکڑی اور کہا کہ اللہ یہ سفید ہو گئی، اب اس کو کالا نہ کر رہا، مجھے شرمندہ نہ کر۔ جیب سے شاید 1 روپیہ یا کتنا تھا نکالا، کہنے کہ خیر محمد اب تو میرے پاس یہی ہے، یہی رکھ لو۔ تو سفید بال تو شان ہے، عزت ہے، وقار ہے۔ ہاں اگر کسی کو جوانی کی وجہ سے، شادی کی وجہ سے، جہاد کی وجہ سے ضرورت ہے تو چلو مہندی بھی لا لے، کچھ بھی لا لے۔ تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ میں خانپور اسٹیشن پہ آیا، جماعت کے مسجد میں جماعت کا وقت ہو گیا۔ انہوں نے مجھے آگے، وہ جانتے تھے کہ حضرت مولانا خیر محمد صاحب۔ میں نے نماز پڑھائی، نماز پڑھ کے ایک آدمی نے پوچھا کہ حضرت، میں نے کہا کراچی جانا۔ انہوں نے کہا جی گاڑی میں ابھی 2 گھنٹے ٹائم ہے، اگر 15-20 منٹ آپ درس دے دیں۔ والد صاحب کو تو خیر وظیفہ تھا، ویسے بھی درس دیتے تھے۔ حضرت فرماتے میں نے درس دیا، میں جناب وہاں اسٹیشن پہ آیا، وہ مجھے ویٹنگ روم میں لے گیا، بڑا زبردست اس نے ناشتہ رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا حضرت یہ آپ کی کراچی کی ٹکٹ ہے اور وہ میں نے آپ کے لیے 1st کلاس میں ریزرو کرا دی۔ اللہ کے بندے میں کہا، انہوں نے کہا حضرت میں کوئی ہوں، کہیں سے ہوں، کچھ ہوں، آپ کی خدمت میں اللہ مجھے اتنا حصہ ڈال دے۔ وہ کہتے ہیں جناب ہم ساری زندگی فرسٹ میں نہیں بیٹھے تھے، 1st کلاس میں بیٹھ کے کراچی آ گئے۔ کراچی اسٹیشن پہ اترا تو میں حیران پریشان کھڑا ہوں، کبھی زندگی میں کراچی نہیں دیکھا تھا، اور دیہات کے لوگ تو ویسے پریشان ہو جاتے تھے نا۔ کہتے میں سوچ رہا اب کیا کروں، کہاں جاؤں، نہ کوئی گھر ہے، نہ در ہے، نہ ہوٹل کے پیسے ہیں۔ کہا میں نے یہ سوچا کہ کسی مسجد میں جاتا ہوں، کسی مولوی کو ملوں گا، اتنا تو کرے گا نا کہ مجھے مسجد میں ٹھہرا دے۔ کہتے میں کھڑا تھا کہ ایک آدمی آیا، اس نے آگے مجھے ہاتھ سے پکڑا، کہا السلام علیکم۔ انہوں نے کہا آپ حضرت یہی کھڑے رہیں، میرے مہمان ہیں جن کو میں نے اسی ٹرین سے ریسیو کرنا ہے، آپ نے یہاں سے نہیں ہلنا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مہمانوں کے لیا، مجھے بھی لیا کہ چلے میرے ساتھ۔ آگے گیا تو ان کی تو گاڑیاں شاڑیاں کاریں کھڑی تھیں، وہ مجھے گھر لے آیا، کھانا شانا کھلایا، پوچھا ہی نہیں میں آپ کون ہیں، کیوں ہیں۔ میں نے بھی نہیں پوچھا کہ حضرت آپ کیوں مجھے لے آئے۔
کہتے ہیں کہ شام کو مغرب کی نماز کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ حضرت تو آپ مسافر ہیں، ظہر عصر کو تو میں نے تکلیف نہیں دی آپ کو، اب مغرب تو آپ پڑھا سکتے ہیں۔ والد صاحب نے مغرب کی نماز پڑھی، والد صاحب کو اللہ نے آواز دیا تھا، قرآن جب پڑھتے تھے تو دنیا بالکل، بعض لوگ تو وہ نماز میں گر جاتے تھے، اتنا اللہ نے آواز دی۔ نماز ختم ہوئی تو وہی صاحب کھڑے ہونے کا، حضرت مہربانی کر کے آدھا گھنٹہ درس دے دے، کہتے میں نے درس دیا۔ پھر عشاء کا وقت ہونے کا، یار عشاء بھی ہم مولانا کے پیچھے پڑھیں گے، 2 رکعت کھڑے ہو کے پڑھ لیں گے اور کیا ہو جائے گا۔ میں نے عشاء پڑھائی، پھر وہ یہ گھر لے گئے، اس نے کہا جی میرا نام حاجی موسیٰ ہے، یہ جو بحری جہاز چلتے ہیں نا، شپنگ کمپنی ہے، اس میں آدھے کا حصے دار ہوں۔ آپ نے کہا، میں نے کہا حج پہ، انہوں نے کہا بس آپ کے حج کا سارا انتظام میرے ذمہ ہو گیا۔ ان کا نام حاجی موسیٰ، مجھے یاد یہی بتایا تھا، ان بہت بڑی شپنگ کمپنی تھی، کئی جہاز چلتے تھے۔ وہ کہتے ہیں جی انہوں نے میرا جہاز کے فرسٹ کلاس میں انتظام کرایا، سارے عملے کو ہدایت کی، یہ میرے مہمان ہیں، اور پیسے بھی ان کو دیے کہ جب جدے اترے، ابھی نہ دیں، نہیں لیں گے تو اس وقت ان کو پیسے بھی دے دیں، اور واپسی پہ لے کے آنا ہے، اور پھر مجھے میرے گھر میں پہنچانا۔ وہ کہتے ہیں الحمدللہ ہم نے حج کیا، حج کر کے واپس گئے، وہ جو جیب میں حضرت نے 1 روپیہ ڈالا تھا اسی طرح پڑا تھا۔ یہ برکتیں ہوتی تھیں جناب، اب تو اس ہمیں فیشن کا فکر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک رحمت فرمائے۔ ہم نے تو اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے، وہی سادہ چادر، سادہ کرتا، پٹکا سر پہ، پگڑی، اور کوئی دیکھے تو کہے یہ ابھی کوئی جٹ ہے، ہل چلا کے آ رہا ہے۔ حضرت مولانا حبیب اللہ گمانوی، حضرت بادشاہ مولانا خیر محمد صاحب، مولوی عبد الغنی صاحب، مولانا حسین علی صاحب وہاں بھچنا والے، یہ بڑے لوگ تھے، لیکن اتنا سادہ میں سوچ ہی نہیں سکتا۔ بہرحال یہ 70 سال کی شوق پورا کرے اپنا۔ کہتے ہیں کہ پاؤں کو ویزلین لگا سکتے ہیں، بالکل لگا سکتے ہیں، اس کو دھونے کی کوئی بھئی یہ ہے کہ وہ اگر ان پہ پانی رک جاتا ہے تو وضو کے وقت دھو ڈالا۔ ایک عورت حیض سے پاک ہوئی، عمرہ کیا، 2 دن کے بعد رات کے وقت تھوڑا سا خون آیا، پھر رک گیا، صبح مسجد عائشہ نے عمرہ کیا، بعد میں یاد آیا کہ رات والے کپڑے نہیں بدلے تھے، دم واجب ہو گیا، صدقہ نہیں، اس نے جو عمرہ کیا ہے وہ پلید کپڑوں میں کیا ہے۔ اب یہ تو مجھے نہیں پتا نا کہ وہ جو خون آیا تھا اس کی شلوار کو لگا، اسی شلوار سے عمرہ کیا۔ اگر وہ کپڑے پلید تھے تو اس کا طواف ہوا ہی نہیں، طواف تو پاک کپڑوں میں ہوتا ہے۔ اب حل یہ ہے کہ ایک طواف دوبارہ کر لے اور استغفار پڑھے، توبہ بھی کرے۔ کہتے ہیں کہ عورتیں حرم کے اندر جو ہیں وہ بڑی بن ٹھن کے آتی ہیں، اور کیا کریں، ان کو پتہ ہے دیکھنے والے موجود ہیں، تم آنکھیں نیچی کر لو تو خود ہی بن سنور کے نہیں آئیں گی۔ جب دیکھنے والے موجود ہوں تو اس نے تو میک اپ سنگار کرنا ہے۔ ہمارے علاقے میں مجھے یاد ہے وہ اس ٹورنگ ٹاکیز ہوتی تھی، چلتی پھرتی فلمیں، تو وہ کسی نے لیسنس لیا اور ہمارے علاقے میں آ کے وہ لگائی۔ مجھے ان دوستوں نے بتایا، میں نے ڈپٹی کمشنر سے جا کے بات کی کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، یہاں تو ہم نے کبھی شادی میں نقارے بھی نہیں بجنے دیے، آپ نے فلم لگوا دی۔ انہوں نے کہا میں کیا کروں، ان کے پاس لائسنس ہے، میں تو نہیں روک سکتا، میں کیا کروں۔ میں نے کہا اچھا جی ٹھیک۔ رات کو میں نے سارے مسجدوں والے تھے، امام اکٹھے کیے اور سب دوستوں کے، میں نے کہا بھی اعلان کرو کہ کوئی آدمی یہ فلم دیکھنے نہیں جائے گا، اور 2-4 اچھے خاصے بلوچ مشٹنڈے جو ہیں نا وہ ڈنڈے لے کے کھڑے رہے، جو جائے ٹانگیں توڑ دیں، میں ذمہ دار ہوں، کیس میں بھگتوں گا۔ پھر بلوچ تو اس مسئلے میں بڑے بہادر ہوتے ہیں، مال کٹائی میں، اور 2 آدمیوں کو پھینٹی لگی، پھر کوئی گیا ہی نہیں دوسرے دن، 2-3 دن وہ بیچارے ڈھول بجاتے، اس کے بعد اکھاڑی فلم لے گئے کہ یہاں کوئی دیکھتا نہیں تو ہم کیوں بیٹھے رہیں۔ جب دیکھنے والا نہ ہو تو میک اپ خود بخود رک جائے گا۔
تم بھی تو طواف میں ان پہ نظر رکھتے ہو نا، کعبے پہ نظر نہیں ہوتی، عورت پہ نظر ہوتی۔ ایسے طواف سے بہتر ہے کہ نہ کرو۔ فرزند لی ارسل لی 3 مستورہ عمرہ کیا، احرام پاکستان سے باندھ کے عمرہ کیا۔ اگلی روز دوسرا عمرہ ادا کرنے کے لیے ہم میقات نہیں بلکہ ہوٹل سے احرام باندھے۔ وہ ہوٹل والا عمرہ نہیں ہوتا، یہ کوئی نیا میقات ہے ہوٹل۔ اصل ان کا قصور نہیں ہے۔ ہمارے آج کل جو نوجوان مولوی ہیں نا، جو 4 کتابیں پڑھ کے مجتہد بنے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک مسئلہ لکھا ہے، چونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اہل مکہ من مکہ، کہ مکے والے مکے سے احرام باندھیں گے، انہوں نے اسی کو بڑھا۔ وہ حج کے لیے، اللہ کے بندے عمرے کے لیے نہیں ہے کہ بھی ہم مکے والوں نے اگر حج کرنا ہے تو کہاں، تو اپنے گھر سے احرام باندھیں۔ وہ عمرے کی، اگر عمرے کا احرام گھر سے ہو سکتا تھا تو حضور بی بی عائشہ کو وہاں کیوں بھیجتے؟ مکے میں تو بیٹھی ہوئی تھی، کہتے احرام کی نیت کرو، جا کے عمرہ کر لو۔ وہاں بھیجا تو سمجھ آیا کہ جب تک باہر نہیں جاؤ گے عمرہ نہیں ہوگا۔ ایک بندہ مؤذن کے بازو میں نماز پڑھ رہا ہو، پیچھے 5-6 صفیں لگ گئی ہوں، اس کا وضو ٹوٹ جائے، نکل جائے، وضو ٹوٹ جائے یا بیٹھ جائے، نہیں نکل سکتا تھا، نماز تو نہیں پڑھ سکتا تھا بغیر وضو۔ کہتے جی آپ کی دوسری شادی کا ارادہ تھا، وہ کیا ہوا؟ ابھی تک تو نہیں ہوئی بھائی، کوئی مدد کر سکتے ہو جزاک اللہ۔ اور کیا کہو، اس کی مہربانی ہے، وہ پوچھ رہا ہے، یہ اس کی ہمدردی ہے نا، اس کو میری صحت کا، میری خدمت کا فکر ہے۔ بہرحال جزاک اللہ خیر۔ قرآن کی طرف پاؤں کرنا، میرا بھائی اگر دل میں بے ادبی کا خیال ہو تو ناجائز۔ اگر یہ خیال نہیں، جیسے میں مجبوراً ٹانگیں سیدھی کرتا ہوں چونکہ درد کی وجہ سے میں بیٹھ نہیں سکتا، پھر کوئی حرج نہیں۔ اور جو اللہ والے تھے نا، یاد رکھیں، میں آج ہی پڑھ رہا تھا، ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ کوئی حافظ قرآن ہو نا، اس کی طرف بھی پاؤں نہیں کرتے تھے۔ کہتے تھے بھائی قرآن کی طرف پاؤں نہیں کرنا، اس کے تو سینے کے اندر قرآن، ادھر پاؤں کیوں کریں؟ اتنا بڑا ادب تھا قرآن کا۔ پتہ ہے وہ جب فوت ہوئے، مدینے میں دفن ہوئے تھے، تو 2 سال کے بعد قبر کھلی تو دیکھا تازہ ایسے، ابھی معلوم ہوتا تھا کہ ابھی بھی داڑھی کو، بالوں کو تیل لگائے، اسی قرآن اور ادب کی برکت۔ اسی لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں الدین کلھا ادب، دین ادب کا نام، باپ کا ہو، استاد کا ہو، قرآن کا ہو، حدیث کا ہو، ادب نہیں کرو گے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بچے کو خود سے بات کرنے کی عادت ہے، بڑھاتا رہتا ہے، وہی بہرحال کسی قاری کے بعد لے جائیں، کیا وہ قرآن حفظ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ ہر بچے کو نا ڈنڈے سے پڑھایا کرو، اس میں صلاحیت ہو تو پڑھاؤ، اور دوسرا اس کی اصلاح کے لیے زمزم پلاؤ۔ میرے گھر میں کہ اپنے گھر میں کمرے میں ڈر، خوف، وحشت، 2 ہفتے پہلے دوسرے کمرے میں بہن بھائیوں کے ساتھ سونے لگا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے سینے پہ بوجھ محسوس ہوا، کچھ چیزیں آئیں کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دو ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے۔ پھر میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا کام ہو گیا۔ جب اٹھا تو میری بہن میرے سینہ، ہاتھ پاؤں مر رہے۔ بہرحال حضرت انہیں طلاق لینی تھی، آپ نے دے دی، کام ہو گیا۔ وہ پہلے بھی کوئی جن شن نہیں تھے، یہی جن تھے جو آپ کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ اب طلاق ہو گئی، ان کا کام ہو گیا، اب وہ آپ پر پھر دوبارہ آ کے حرکت نہیں کریں گے۔ طلاق ہو گئی، یہ بہانہ ہے کہ زبردستی لے لی۔ کیا تمہیں قتل کر دیتے؟ بندوق لے کے کھڑے ہوئے تھے۔ اکراہ کی بھی تو کوئی حد ہے نا۔ سونے کا تولہ 70,000، چاندی کی قیمت 40,000 ہے، تو زکوٰۃ کس طرح ادا کریں؟ قیمت کر لیں، دونوں کو ملا کے جتنا پیسے بنے اس کا 2.5% ادا کریں۔ 2 تولے سونا ہے، باقی سب اس کی بھی زکوٰۃ ہے، سب کی قیمت کریں اور 2.5% دے دیں۔ میری دعا کی قبولیت میں تاخیر ہوتی ہے، اس کی وجہ میرے بھائی ہمارے گناہ ہیں، اس کی وجہ جو ہے ہمارا رزق حلال نہیں ہوتا۔ بہرحال آپ مانگتے رہیں، وہ مالک ہیں، جب چاہیں گے دروازے کھول دیں گے۔
وہ تو جانوروں کی بھی سنتے ہیں، تو آخر ہماری بھی سن لیں گے۔ میں نے عمرے کا طواف کیا، صفا مروہ 7 چکر کیے، لیکن مروہ کی جگہ پر کینچی سے تھوڑے بال کاٹے، بعد میں نے احرام کھول دیا، تو واقعی ایسا ہوا ہے اگر آپ نے صرف ٹک لگائے ہیں تو دم پڑ گیا ہے۔ کہتے جی خانہ کعبہ کا غلاف کالا کیوں ہے؟ خانہ کعبہ کا غلاف کئی رنگ میں تھا، سفید بھی رہا، سرخ بھی رہا، سبز بھی رہا، مختلف رنگوں کا بھی رہا۔ آخر میں اللہ کو یہی رنگ پسند تھا کہ یہ ایک ایسا رنگ ہے جو ہر عیب کو چھپا لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی قبر مبارک کہاں ہے؟ مجھے اپنے دادے کی قبر کا پتہ نہیں ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی قبر پوچھی۔ بہرحال وہ شام میں ہے، الخلیل میں۔ رفع یدین کے بارے میں دونوں حدیثیں ہیں، کرنے والی حدیث بھی موجود ہے، نہ کرنے والی بھی موجود ہے۔ حنفی مسلک والے ناف کرنے والی کو اس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ وہ بعد میں ہے، اور رفع یدین والی پہ، لہذا جو بعد میں ہو ناسخ ہو جاتی ہے۔ معراج النبی کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ رجب میں ہوئی۔ بیعت کرنا بالکل جائز ہے، بیعت الاسلام بھی ہے، بیعت الجہاد بھی ہے، بیعت السمع والطاعہ بھی ہے، تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ مرشد صحیح معنی میں سنت پہ چلنے والا۔ امام کے پیچھے مقتدی اگر حنفی ہے تو فاتحہ نہ پڑھے، شافعی ہے پڑھتا رہے۔ اگر نماز عصر کے بعد 2-3 طواف کر دیں، بعد میں 2 رکعت پڑھ لیں، بالکل ٹھیک ہے۔ بینک سے گاڑی قسطوں پہ لیا نہ لیں، ناجائز ہے۔ پڑھا لکھا کہ قرآن عربی میں ترجمہ یا تفسیر کیا بہتر ہے؟ میرا بھائی آپ کو اردو میں میرا خیال ہے تفسیر معارف القرآن سب سے اچھی، آسان ہے، اور تو تفسیریں بہت ہیں نا، لیکن یہ آسان فہم ہے۔ معارف القرآن کراچی میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ پرندے کی پیٹھ لگ جائے، جب خشک ہو جائے تو اس کو کھیڑ دیں، اگر دھو بھی ڈالیں تو ٹھیک ہے۔ کبوتر چوک میں اگر اگلی صفحے نظر آئیں، نماز ہوتی اور نہیں ہوتی۔ وضو بچانے کے لیے پیشاب روک کر رکھنا نہیں روکنا چاہیے، نقصان بھی ہے، اور دوسرا آدمی کی توجہ جو ہے، لوگ مسجد میں نماز میں تم پیشاب میں توجہ کر کے کھڑے ہو گئے، نکل نہ جائے نکل نہ جائے نکل نہ جائے۔ اگر ٹی وی پر گھر میں قرآن چلایا ہوا ہے لیکن باقی لوگ باتیں کر پھر نہ چلائے، ان کو گناہگار تو نہ کرے، قرآن سنو ورنہ بند کر دو۔ مسجد جیرانہ کو ان حنفی مسلک میں تو مسجد عائشہ سے عمرہ افضل ہے، امام شافعی کے نزدیک جیرانہ سے افضل ہے، کیونکہ وہاں سے حضور پاک نے خود عمرہ کیا۔ عورتوں کا نماز جنازہ، اگر عورت کا جنازہ حرم میں ہو سکتا ہے تو وہ جنازہ پڑھ بھی سکتی ہے، اگر جنازہ اس کا نہیں ہو سکتا تو پھر پڑھ بھی نہیں سکتی۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ گھر سے جنازہ پڑھنے نہ آئے، موجود ہے تو کیوں نہ پڑھے۔ احرام کی حالت میں سارا سینہ اور زیر ناف جسم ننگا ہوتا ہے، ننگا کیوں ہوتا ہے؟ زیر ناف اگر ذرا بھی ننگا ہو نہ عمرہ ہوگا نہ نماز ہوگی۔ اوپر جو ہے وہ تو عورت ہے ہی نہیں، سینہ کھلا ہونا چاہیے۔ حجر اسود کو دور سے بوسہ نہیں دیا جاتا، اشارہ کیا جاتا ہے۔ ایسا وظیفہ بتائیں کہ دل کو سکون ملے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے ذکر میں اطمینان ہے، اور افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ پرندے ہم رکھ سکتے ہیں، گھر میں رکھ سکتے ہیں، لیکن ان کے کھانے پینے ہر چیز کا پورا خیال رکھیں۔ پیر ذوالفقار صاحب بہت بڑے بزرگ ہیں، عالم ہیں، حافظ قرآن ہیں، بڑا حلقہ ہے ان کا، باقی میں ان کے اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں، بڑے بڑے مدرسے بنائے ہیں، جامعات بنائی ہیں۔ ہم نے ابو ظبی سے احرام باندھا، طواف کیا، صفا مروہ کا علم نہیں تھا، احرام کھول دیا، بال کٹوا لی، دم پڑ گئی۔ آپ ابو ظبی سے آ رہے تھے، مسئلہ نہیں پوچھ سکتے تھے کسی سے کہ عمرہ کیا ہوتا ہے؟
ایک 2 روپے کی کتاب لے لیتے حج عمرے کی تو اس میں بھی سب کو لکھا ہوتا. باہر کے ملکوں میں جاتے تو باقاعدہ کیٹلاگ لیتے ہو, ہوٹلوں کے ریٹ پوچھتے ہو کہ کون سے ہوٹل کا کیا ریٹ ہے, موٹل کا کیا ریٹ ہے, کہاں کہاں کسینو ہیں, کہاں کہاں جوئے کے اڈے ہیں. لیکن مکے میں آتے ہو تو کوئی پتہ, بس آ گئے بس ٹھیک ہے. طواف وضو کے بغیر نہیں ہوتا, طواف نماز کے حکم میں ہے. ہماری بہن ہے, ضدی بہت ہے, بڑی بہنوں کو مارتی ہے, اللہ ہدایت دے. اس پہ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھ کے دم کیا کرو. طائف گئے تھے, واپسی پر گروپ کی جن مستورات, ایک آدمی نے عمرہ نہیں کیا, وہ دوبارہ عمرہ کرے ورنہ دم پڑ جائے گی. میرے والد نے میرے لیے آپ سے دعا کرائی تھی جو قبول ہوئی. اب آپ کا میرے بیٹے محمد رحمانی کا نام لے کے دعا, اللہ اس کو بھی صالح بنائے. کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ ساری نمازیں ادا ہو جائیں. پہلے توبہ کرو, اللہ چاہے تو معاف کر دے, ورنہ جتنی ہمت ہو قضا پڑھتے رہو. مکروہ ٹائم کے علاوہ بھی 2 طواف اکٹھے کر سکتے ہیں, بعد میں 2 رکعات پڑھ سکتے ہیں. سورۃ الفاتحہ میں جو والضالین ہے, والضالین بھی جائز ہے, والضالین بھی جائز, دالین ناجائز ہے. سعودی عرب والے اپنے مسائل کو فقہ حنبلی کے مطابق حل کرتے ہیں. کیا عورت کھڑے ہو کر نہا سکتی ہے, کھڑے ہو کر بازار پھر سکتی ہے, نہا کیوں نہیں سکتی؟ یہ عجیب مسئلہ ہے. حمام ہے, دروازہ بند ہے, وہاں اس کو حیا آ رہی ہے, بازار میں نہیں آتی. کیوں نہیں کھڑے ہو کے نہا سکتی؟ ہم نے تیسری منزل پہ 2 چکر طواف کے لگائے, 5 چکر نیچے لگائے, ٹھیک ہو گیا. میں تو بھائی بیعت نہیں کرتا, کیونکہ نہ میں پیر ہوں, نہ بزرگ ہوں, نہ کسی کا خلیفہ ہوں. میں تو ایک طالب العلم آدمی ہوں. میرے گھر کے ساتھ ایک مسجد ہے, میرے بھائی وغیرہ جماعت ہو جاتی ہے. میرے گاؤں والی مسجد میں بریلوی امام ہے, نہیں اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں, نماز خود کریں جمع, چونکہ اہل بدعت کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اگر وہ بریلوی ہے لیکن بدعتی نہیں ہے پھر پڑھا کریں. میں نے دبئی ایئرپورٹ سے اسلام آباد جدہ ایئرپورٹ پر رشتے دار نے استقبال کیا, گھر لے گیا, احرام اس کے گھر پر رات گزار, پھر ملے گئے. اگر رات آپ نے احرام کی حالت میں گزاری ہے تو کوئی حرج نہیں. احرام کھول دیا تھا, کپڑے پہن لیے, دم پڑ گئی. جدے کا مقامی عمرے کے بعد حلق جدے میں کہا بالکل نہیں, حلق بھی حدود حرم میں ہوگی. باہر کرانے سے دم پڑ جائے گی. میں 6 سال سے بیمار ہوں, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے, جادو ہے. بہرحال کسی ٹیلی فون میں سورۃ البقرہ فیڈ کر لیں اور ہیڈ فون لگا کے سنا کریں. 27 کو شب معراج منانے کا تو کوئی حکم نہیں, یہ تو بدعت ہے. محمد سالم نے آپ کو سلام کیا, جزاک اللہ خیر, اس کی مہربانی علیہ السلام. اگر انسان عمرہ کرتا ہے بھول چوک سے, صفا یا طواف میں چکر زیادہ کم ہو جاتے ہیں, اللہ قبول کرے, اب کیا کر سکتے ہیں. کسی کا ہم احرام لے کے عمرہ کر سکتے ہیں, اگر راضی خوشی دیتا ہے تو کر سکتے ہیں, چوری نہ کریں. میں جیدان سے آیا ہوں جدہ کے لیے, ڈرائیور نے غلطی سے میقات کراس کر کے مکے ہو کر جدہ چلا گیا. بعد میں جدہ سے ارادہ بن گیا عمرے کے لیے, میں نے جدہ سے اسلام آباد کے عمرہ کیا. بہرحال ہو گیا انشاءاللہ, کوئی دم نہیں ہے. ہم اپنے بھائی سے دلی محبت کرتے ہیں, راضی بھی کرتے ہیں, پھر بھی وہ ناراض رہتا ہے. اللہ سے دعا مانگا کرو, یا لطیف و یا ودود پڑھ کے دم کیا کرو. ایسا کیا کیا جائے کہ ہماری نیت ٹھیک ہو جائے, کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کی جائے.
مغرب کی اذان کے بعد طواف کے 2 رکعت پڑھ لیے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ یہ پتہ نہیں بال کو تھوڑنے سے اگر تھوڑے کا ٹائم پھر دم پڑ جاتی ہے۔ پاکستان آئے، اگر ایئرپورٹ پہ احرام باندھا، نفل پڑھی، تلبیہ نہیں پڑھا، جہاز کے اندر بیٹھے تو تلبیہ پڑھا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ فرض نمازیں ہیں، بہرحال آپ ایسا کریں کہ تو جو باقی قضا ہیں توبہ بھی کرو، پڑھتے بھی رہو۔ اگر ہم عصر کے وقت امام کے پیچھے ہیں تو پھر امام کی ابتدا کریں گے، یعنی اب ہم 4 رکعت پوری کریں گے۔ 2 رکعت تب پڑھ سکتے ہیں جب آپ اکیلے ہو یا امام بھی مسافر ہو۔ آمین زور سے بھی جائز ہے، ایسا بھی جائز ہے۔ رفع یدین کرنا بھی ثابت ہے، نہ کرنا بھی ثابت ہے۔ سینے پہ ہاتھ باندھنا بھی ثابت ہے، ناف کے نیچے بھی ثابت ہے۔ کیوں جھگڑے کرتے ہو؟ یہ تو اعلیٰ اولیٰ کی باتیں ہیں، یہ کوئی کفر اسلام کی لڑائی نہیں ہے۔ آدمی اگر ناپاک ہو تو کپڑے دھو سکتا ہے، کیوں نہیں دھو سکتا؟ اپنے آپ کو پاک کر سکتا ہے، کپڑوں کو کیوں نہیں کر سکتا؟ ملتان سے احرام نہیں باندھا، جتنے احرام باندھا دم پڑ گئی، چونکہ میقات گزر گئے۔ کسی عورت نے 2 عمرے کر لیے، تیسرے عمرے کا ارادہ تھا، ظہر کے وقت حیض کا خون آ گیا، گولیاں کھائیں، بند ہو گیا، پھر طواف کیا، عبادت وغیرہ کی، 5 دن بعد پھر خون آپ بالکل دم لازم ہے۔ یہ تھوڑا ہے کہ قید آ جائے فوراً گولی کھا کے بند کر لو۔ گولیاں پہلے کھاؤ کہ نہ آئے، آ گیا ہے تو آ گیا ہے۔ میرا بھائی معذور ہے، بالکل اس کے لیے آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ ایک شخص کی پہلی بیوی سے اولاد نہیں ہے، کچھ جائیداد بیوی کے نام منتقل کر رکھی ہے، دوسری بیوی سے اولاد ہے، تو وہ شخص اب کہتا ہے کہ جائیداد واپس کر دو۔ اگر اس نے خود دی ہے تو پھر واپس نہیں لے سکتا، اگر زبردستی دھوکے سے لی گئی ہے واپس لے سکتا ہے۔ میں ماسٹر ہوں، بچوں کو پڑھاتے ہوئے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے علم کے ساتھ، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا، وہ تمہارے ساتھ ہیں تم چاہے کہیں بھی ہو۔ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، حضور نے فرمایا تھا ابو بکر سے کہ کیوں خوف کرتے ہو، مَا ظَنُّكَ بِإِثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا، اسی طرح إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، تو وہ معیت علم ہے۔ احرام کے بس کی سیٹ پہ تھوڑی دیر ماتھا رکھا، دم نہیں واجب ہوتا۔ فرض نماز کے رکوع کے بعد، دونوں سجدوں کے بعد دعائیں جو حدیث میں ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، اپنی دعائیں نہیں پڑھ سکتے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو اللہ صحت عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ مسجد عائشہ سے بھی عمرہ افضل ہے، جنازہ سے سب افضل ہے۔ والدہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ کعبے کے غلاف کو ہاتھ لگانا چومنا منع ہے۔ جنگ بدر کے مقام پہ آب شفا ہے، ہم نے تو نہیں سنا۔ قضا نماز کسی وقت بھی ادا کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ اسی وقت ادا کریں۔ موبائل پر ویڈیو گیم کھیلنا ناجائز ہے، کبوتر وغیرہ رکھنا جائز ہے، لیکن ان کا خیال رکھنا پڑے گا ان کے حقوق کا۔ آرٹیفیشل یعنی جو جیولری کی ہے یا انگوٹھی وہ عورت پہن سکتی ہے، لوہے کی نہ ہو۔ بغیر داڑھی والے کے پیچھے نماز نہ پڑھا کریں، نماز تو ہو جائے گی، لیکن افضل یہی ہے کہ امام جو ہے اس کی داڑھی سنت کے مطابق ہو۔ 18 آذاری کے مدرسے کے مدرس قاری صاحب بیمار، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اگر عمرہ کر لیا ہے دونوں نے، اپنے بال نہیں کٹوائے، دوسرے کے کاٹ دیے، کوئی بات نہیں۔ کسی آدمی سے کوئی چیز خریدی، بقایا رقم دینی تھی، اس آدمی کا پتہ نہیں، خیرات کر دو۔ حضرت علی کے نعرہ حیدری کے جواب میں یا علی کہنا شرک ہے۔ نعرہ حیدری تو کوئی ہے ہی نہیں، نعرہ تکبیر ہے۔
آدمی نے بھینس خریدی، مقررہ رقم میں سے بھینس کی بیماری کو 20 سال پہلے رعایت کی تھی، لیکن کچھ عرصے کے بعد بیچنے والے نے کہا کہ اب میں رعایت نہیں کرتا۔ اگر سودے کے وقت رعایت کی تھی، گواہ موجود ہے، پھر رعایت ہو گئی۔ نماز جنازہ کے بعد جو لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں وہ بدعت ہے۔ شادی کے بعد 2 سال بعد بیوی کا انتقال ہو گیا، ایک بیٹا ہے، بیوی کو پتہ نہیں کیا ملا تھا، اس کا حقدار شوہر ہے، بیوی کی جہیز کا حقدار شوہر نہیں ہے۔ وہ یار میری بہن ہے، ان کی لڑکی ہیں، ان کو لڑکا، اللہ پاک اولاد نرینہ بھی عطا فرمائے۔ میرے 4 بیٹے ہیں، گھر میں پریشانی رہتی ہے، لاہور زیادہ پڑھا کرو۔ 60 سال کی عورت کے لیے عمرے کا محرم ضروری ہے، آج کل تو ضروری ہے، دیکھا نہیں 70 سال والی کلر لگا رہی ہے، بالوں کی ڈائی کروا رہی ہے باقاعدہ۔ بالکل آج کل کوئی اعتبار نہیں۔ عمرے کے بعد بال کٹوانا بھول جائے تو دم پڑ جائے گی، اگر نہ کٹائے تو لازماً پہلے بال تو کٹاؤ نا، جب تک بال نہیں کٹائے گی غلطی پہ دم پڑتی رہے گی۔ 4-5 عورتوں کے ساتھ غیر محرم لڑکی کی عمرے کے لیے جا سکتی ہے، ہاں جا سکتی ہے، لیکن اس دور میں اعتبار نہیں ہے۔ گھر کے کمروں کے دروازوں کو رنگ کے معاملے میں کہ فلاں رنگ کرو، میرے شوہر بات نہیں مانی تو کوئی بات آپ مان لیں، اسے نہیں مانی تم مان جاؤ، یا دروازے تقسیم کر لو، ایک کو وہ کر لے ایک کو آپ کر لیں۔ دیہاتوں میں نماز جمعہ نہیں ہوتی، اس کے لیے اشار چاہیے، کیونکہ حکم ہے کہ اپنی بے شرا چھوڑ دو، تو بے شرا دیہات میں تو نہیں ہوتی نا، اس کے لیے تو بیدار چاہیے نا۔ آنے میں دہلی سے آنے میں ہوائی جہاز لیٹ ہو گیا، والدہ بہن بیوی نے مطاف سے احرام باندھا نہیں باندھا، مکہ سے یہاں آ کر مسجد عائشہ بالکل دم پڑ گئی اور میقات کا عمرہ بھی رہ گیا۔ فون پہ اگر کسی نے طلاق دی وہ طلاق ہو جاتی ہے، فون پہ نکاح نہیں ہوتا، طلاق تو ہو جاتی ہے۔ مرد حضرات کا احرام سمندر میں بہانے کا کیوں بہائیں؟ تمہاری کپڑے کی چیز ہے، تمہیں ضرورت نہیں ہے کسی غریب کو دے دو۔ اور احرام کو ناپ کی پیچھے باندھنا بالکل جائز ہے، جیسے بھی باندھو جائز ہے۔ طواف کے دوران کعبے کی طرف منہ ہو گیا کوئی بات نہیں، لیکن آمدن نہ کرو۔ مطاف میں بہت رش ہو، طواف کو لیٹ کر سے ہاں کر سکتے ہیں، اور کوئی بیان وغیرہ سنان بالکل سن سکتے ہیں۔ طائف سے واپسی میں عمرہ نہ کرے تو دم پڑ جائے گی، جا کے دوبارہ احرام باندھ کے آئے۔ ہوٹل سے احرام باندھ کے عمرہ نہیں ہوتا۔ احرام کی حالت میں نے کعبے کے غلاف کا بوسہ جو ہو گیا اندر نہ لیں، اور اولاد نرینہ کے لیے سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں۔ ایک لڑکی کا دماغ تھوڑا ہے، اس کو زمزم پلائیں اسی نیت سے۔ 27 رجب کے کوئی فضائل حدیث مبارک میں نہیں آئے۔ کسی کی ہدایت کے لیے طواف بالکل کر سکتے ہیں، جائز حاجت پوری کرنے کے لیے طواف بالکل کر سکتے ہیں۔ طواف کے دوران استلام بھول جائے کچھ نہیں ہوتا۔ طواف میں رش میں آدمی کی نوازی کے آگے گزرے، مجبوری ہے تو جائز ہے، بیوی نہ فرمانے اللہ ہدایت دے۔ بھائیوں کی شادی کے لیے سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کیا کریں۔ احرام کی حالت میں غیر محرم عورت کو چھیڑا، توبہ کرو، استغفار کرو۔ احرام کے بعد پاؤں کی ہڈی چھپا دی، بعد میں کھول دی، کوئی حرج نہیں۔ عورت کو بلند آواز میں تلاوت کرنا منع ہے۔
میں نے اپنے شوہر کو کچھ معاملے میں بیٹے کے بدلے کی بد دعا دی ہے، بالکل استغفار کریں۔ ویسے ایسی دعائیں انشاءاللہ نہیں لگتی، وہ تمہارا بھی تو بیٹا ہے نا۔ بہر صورت ایسا کہا ہے تو آپ کی غلطی ہے، آپ نے بےہودگی کی ہے، توبہ کریں، استغفار کریں، شوہر سے بھی معافی مانگیں، اب اس کے لیے دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی اللہم لا تجعلنا مسغة للمازغین لا تجعلنا عقدة للآکلین لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین لا تجعلنا من القانتین ولا تردنا عن بابک خائبین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین هذا البلد الامین فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کے گھروں میں بچی ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے مراکز ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، دین کے افراد ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، تمام آنے والوں کی حاضری منظور فرما۔ یا اللہ سب کو عمرے کے اور حرمین کے برکات و ثمرات نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال ابرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔